شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن الربیع کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی دیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس چل رہی تھی۔ انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، دریافت فرما رہے ہیں، مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ دو، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہہ دو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی چمکتی رہے اور روشن رہے اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا، جن کا نام عمر بن ثابت تھا۔ ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا، یہ اسیرم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی؟ قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا، اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جنگ میں شریک ہو گیا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے میں دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اسی وقت یہ کہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز ادا نہیں کی، نہ ہی کوئی روزہ رکھا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت ہی نہیں آیا تھا کہ یہ شخص شہید کر دیا گیا۔ انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب بہادری دکھائی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہ تیغ کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا، واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ذکر کیا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے۔ پتہ چلا کہ اس نے اسلام کی حمایت میں جنگ نہیں کی تھی، وہ مسلمان نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے خودکشی بھی کر لی۔ الغرض حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے جنگ میں شریک ہوں، بلکہ رسول اور صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں، لیکن اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور غرض ہوتی ہے تو انجام یہی ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس مقتولین میں ابو ثعلبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا، مگر آج سنیچر کا دن ہے،
اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سنیچر نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ اس مال میں سے جو چاہے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھیڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو اس کی مشک کی خوشبو ہوگی۔ کچھ صحابہ اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لینا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں۔ نیز شہداء کے ہتھیار اور ان کے جو کپڑے اور لباس تھے وہ اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے، پوچھتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے قبر میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ ابن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد بھی ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین سے اوپر تھی، اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے؟ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا جو واقعہ مشہور ہے۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ ابن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز۔ چنانچہ حضرت خباب ابن الارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اذخر کی گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے، تو انہیں
ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی، اور اتنا مزید اضافہ فرمایا کہ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اذخر کی گھاس ڈال دو۔ یہ ہے ان جان بازوں کا حال کہ کفن تک میسر نہیں، لیکن دین پر جان دینے کے جذبات رکھتے ہیں، اور بلکہ اس طرح کے نمونے ہمارے لیے پیش کر کے جا چکے ہیں۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ دیکھیے، جنگ میں شکست ہوئی، صحابہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں، اس کی تعریف کروں۔ اس حکم پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا، اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ، جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق پھیلا دیجیے۔ اے اللہ، میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے، اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے، اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ، تو ان کافروں کو مار، اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ، ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی لیکن وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے اپنے کفر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے، لیکن محبت و جانثاری کے جو واقعات اس دوران پیش آئے ہیں وہ بھی ہم سب کے لیے سننے کے اور سبق لینے کے قابل ہیں۔